سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد جنن آپ دا احسان یاد ہے جو آپ نے دین اسلام دی بقا واسطے اس امت احسان کیتا ہے جنن یاد ہے وہ مل کے پڑھن اے حسین ابن علی تیرا زمانہ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے مدینہ طیبہ نو چھوڑ کے کربلا دا سفر چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا اللہ دے محبوب دا سر سجدے دے وچ حضرت امام حسین کھل دے حضور دے اتے سوار ہو گئے اللہ دے محبوب نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے
کثیر تعداد دے وچ تسبیحات پڑھیاں امام علی مقام اپنی مرضی نال تو اترن حضور نے سر سجدے چوں تاں اٹھایا سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا پھر مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز آج ہر بندہ اپنے اپنے معاملات وچ مصروفیت دا بہانہ پیش کردا ہے نماز پڑھنی ہے لیکن ایلے مصروف آسودے مصروف آس دکان نہ بند ہو سکدی کام نہ رک سکدا دوستاں دی محفل چ اٹھ نہ سکدا طرح طرح دے بہانے لیکن اس نماز نو یاد کرے تے تین اپنے بہانے غلط لگنے اللہ دے محبوبہ نے کس حال دے وچ نماز نو قائم کیتا ہے کہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز بلکہ زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے معزز حاضرین و سامعین محرم شریف شروع ہو چکا ہے اس مہینے دی بڑی خاص نسبت امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ دے خاندان سلام اللہ علیہم و رضوان اللہ علیہم آپ دے پیش کیتے ہوئے عظیم ہدیے اور قربانیاں اسلام نو بچان واسطے اس دی یاد دے وچ اہل سنت الحمدللہ اس دا تذکرہ کر دین اس تو پہلے دو جمعیاں تے حضور دے بڑے بڑے دو صحابی انہاں دیاں شہادتاں وہ بیان ہوئیاں حضرت عثمان اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے اج تو اہل بیت پاک دے قربانیاں دا سلسلہ شروع ہے گویا ثابت اے ہوندا ہے کہ اہل سنت او ہیں جنہاں دے ممبر حضور دے اصحاب دی عظمت دی بھی گواہی دیندے ہیں حضور دی آل دی عظمت دی گواہی دیندے ہیں 60 ہجری وچ یزید بادشاہی دے تخت تے بیٹھ گیا یزید دے بارے لوکاں دے وچ جو چیزاں مشہور آن وہ اے آن کہ اے اس قابل نہیں کہ حضور دی امت دی سربراہی کر سکے
اس دے وچ خامیاں او دین تے چلن والا نہیں، عیاش ہے، شرابی ہے، بدکار ہے اور بد مزاج ہے، طرح طرح دیاں خرابیاں اس دے وچ ہیں۔ یہ جہا بندہ اگر اسلام دی نمائندگی کرے تو وقت اسلام دے پلے رہنا کچھ نہیں، اسلام جڑا بڑی مشکلاں نال اتھے تک پہنچے ہے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن چونکہ جس دے ہاتھ حکومت ہوندی ہے لوگ پھر اس تو ڈردے بھی ہیں، جاننا دا خطرہ بھی ہوندا ہے سارے ہیں۔ شریعت نے دو پہلو رکھے ہیں، ایک دا نام رخصت ہے، دوسرے دا نام عزیمت ہے۔ کی نام ہے؟ رخصت اور عزیمت۔ رخصت دا معنی یہ ہے جتھے بندے نے اپنی جان دا خطرہ ہوئے، نقصان دا خطرہ ہوئے، اوتھے او بندہ اس گل تے عمل چھوڑ سکتا ہے، وہ نہیں اس پاسے جاندہ جتھے جان دا خطرہ ہوندہ ہے۔ شریعت نے رخصت دیتی ہے، جان بچا سکتے ہو، جان بچا سکتے ہو۔ عظیمت ہوئے جتھے پتہ بھی ہے خطرات بھی ہیں، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اللہ دے بندے اس راہ منتخب کر لیندن کہ ساڈا رب ساڈے تے ہور راضی ہو جائے۔ بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ اے حضور دی آل دا تذکرہ ہے جی، اس تے بھی نہیں نہ بولنا نصیب ہوندہ بندے تے او اگر بے ہوشی دی طرح ہی بیٹھا رہتا ہے تو پھر وہ دا آل نال کو تعلق خاص نہیں ہوندہ جی۔ حضور دی آل نال محبت ہوئے تے بندے دے دل دے وچوں آواز ہوندی ہے، آکھو سبحان اللہ۔ اور اے مقصد ہی یہ ہوندہ ہے کہ حضور دی آل نو اپنی طرفوں نظرانہ عقیدت پیش کریے۔ یہ جڑا تذکرہ کیتا جاندہ ہے یہ انہاں تک پہنچا دیتا جاندہ ہے، انہاں تک پہنچا دیتا جاندہ ہے۔ ذہن سوال پیدا ہوندہ ہے کیویں پہنچا دیتا جاندہ ہے، ایتھوں کیویں انہاں دے مزارات تک، شہدائے کربلا تک کیویں پہنچایا جاسی، حضور دی آل تک کیویں پہنچایا جاسی؟ یہ دا سوکھا سمجھنے والا جواب یہ ہے کہ جویں درود پڑھ دے ہو ایتھے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تے جویں آل تک تھوڑا درود پہنچا دیتا جاندہ ہے انجی تھوڑا ذکر خیر بھی انہاں دے تک پہنچا دیتا جاندہ ہے۔ تے اس واسطے اپنی محبت نال اس چیز دا ثبوت دینا ہوندہ ہے اور انہاں دی قربانی یاد کرنا ہوندہ ہے اور دل وچ ارادہ کرنا ہوندہ ہے۔ ساڈی گفتگو انہاں لوکار نہیں ہوندی جنہاں دا مقصد صرف رونا دھونا ہے، بس جھوٹ بول بول کے لوگن سنائی آؤ تے روائی آؤ، عمل دی وچ گل ہی کوئی، عمل دی گل ہی کوئی نہیں، اودے وچوں سبق ہے ہی کوئی نہ، عورتاں اور نوح خانیاں کیتی آؤ، وین کیتی آؤ، بس وہ بھی جاہلیت والے، اسلام نے تو اس تو منع کر دیتا۔ اور اے ساڈا مقصد نہیں ہوندہ، ساڈا مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس چیز واسطے قربانی دیتی ہے وہ بھی ذہن دے وچ رہے، تے جی او چیز ذہن چو نکل جاوے، تذکرہ ہوندہ رہے، بندہ کر سن کے نکل جاوے تے اے صرف ایک کاروائی پوری کرنی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکھا ہے، آل بیت دے نا تے لوگاں نال دھوکھا ہے، اپنے آپ نال دھوکھا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین انہاں نعریاں واسطے صرف نہیں یہ قربانی دیتی، آپ نے قربانی دیتی ہے کہ میرے نانے دا دین مٹدا مٹ نہ جاوے بلکہ ان سرخرو ہی ملے۔ اگر آل دی قربانی دے ذکر نال تھوڑے دل وچ عمل دا جذبہ پیدا ہو جاندہ ہے، کچھ سوچ دے وچ تبدیلی آ جاندی ہے، تے دا مطلب ہے ساڈا سننے دا منصب ٹھیک ہے، طریقہ ٹھیک ہے، سناؤن دا طریقہ ٹھیک ہے۔ اور اگر او دے بارے کوئی سوچ ہی نہیں ہوندی، ایک کہانی جویں کوئی بادشاہ دی کہانی آئی تے وزیر دی کہانی آئی، ایک پاسے شروع ہویا دوسرے پاسے ختم ہو گئی، جی انج ہی سناؤنا ہوندا تے وعدے دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ تے اے یزید دے اندر کوالٹیاں جڑیاں نو خراب آن، ہن دو پہلوان شریعت دے، ایک کی ہے رخصت،
ایک ہی ہے عظیمت۔ رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز دے اتے نہیں سامنے آمدا، شریعت نے اس نے رخصت دیتی ہے، وہ جان بچاوے اپنے تے جے کسے نے اس دا وجود اس دا دل یہ آخر ہے کہ نہیں میں اگے آنا ہے، اس نے پھر عظیمت دا سفر کیتا ہے، اعلیٰ درجات دا سفر کیتا ہے۔ شریعت اس دا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت امام حسین امام عظیمت ہے، آپ نے اس راہ منتخب کیتا ہے جتھے پتا کہ اتھے جان بچدی نہیں، لیکن پھر بھی قربانی دے کے پچھلے لوگوں اے ہمت دے گئے اور اس حکومت نو ہلا گئے، اور پھر بالآخر اور ختم ہونا پیا۔ اے ہی ظلم جیڑا اے اس حکومت دے خلاف گیا، لوگ متنفر ہوئے، اٹھے جاگے کہ اتنا حضور دی آل نال ظلم ہو گیا، بڑے بیڑے لوگ ہیں، اس حکومت تو دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے امت نو دوبارہ اسلام دی زندگی عطا فرمائی۔ ہن یزید نے علاقیاں وچ جڑے گورنر مقرر کیتے ہوئے ہیں انہاں نال خط لکھے کہ میں نے پتہ ہے کچھ لوگاں میری حکومت نو قبول نہیں کرنا، کانن کان کھڑک جاندا ہے، کانن کان کھڑک جاندا ہے، جی میں آدھے نا چورن مرکھیت معلوم ہوندے انہوں نے پتہ ہوتا ہے ساڑھے اس چیز دے ہوتے کوئی بندہ اگر اتنی طاقت رکھدا ہے جیڑا ساڑھی کاروائی دے بارے جان سکتا ہے، جس سن چوری کردیاں ویکھیا یا چیز لے جاندیاں ویکھیا، اسی مرکھیت بننا ہے ساڑھا، انہوں نے پتہ ہوندہ ہے۔ تے انہاں لوگن یزید نو پتا کہ اے لوگ ہیں جنہاں میری اس غلط شخصیت نو قبول نہیں کرنا۔ اس نے اپنے جڑے گورنر انہوں خط لکھے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، جناب امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اس طرح دے دوسرے بڑے نام کہ انہاں لوگاں چونکہ بڑے بڑے اعلیٰ خلافتہ ویکھیاں، ابو بکر و عمر عثمان و علی جیاں خلافتہ ویکھیاں، انہاں میری خلافت نو کدے قبول کر۔ اس نے ایک خط دیتا، اپنے گورنران پہنچایا، حکم پیغام دیتا کہ تسی اس طرح کرو، اگر میری بیعت نو قبول نہ کرن تے انہاں دے سر اتار کے میرے ال بھیج دیو، تاکہ عوام میں خوف پیدا ہو جائے کہ اگر یزید نو نہیں مننا تو وقت جان نہیں بچنی، تاکہ میری حکومت کے خلاف وقت مزید کوئی آواز بلند نہ کرے۔ ولید بن عقبہ مدینے دا گورنر رہا، خط پہنچے حضرت امام علی مقام نو بلوایا گیا، آپ تشریف لے آئے، پیغام سنایا گیا کہ یزید دی طرفوں یہ حکم نامہ آیا ہے کہ تسی یزید دی بیعت کرو، نہیں تے اس دے نتائج سنگین ہونے۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جے شخصیت کمریاں دے وچ چھپ کے بیعت نہیں کر دی۔ شوق نہ رکھو سبحان اللہ، چھپ کے بیعت نہیں کرنی، میں بیعت کرنی ہوئی تھی اللہ اعلان کر سا لوگن پتہ لگ سی حسین نے بیعت کی تھی اور میری وجہ تو جی نہ کرنی ہوئی ہو کر لئی سی، انج میں بیعت نہیں کرنی۔ کچھ آپ اتھو اٹھ کے آئے، غلط مشورے دین والے بھی ہمیشہ مشیر نال ہی ہوندے، انہاں ولید بن عقبہ نے آکھیا کہ اگر آج تو انہاں قتل کر دے میں تو تیرے کو بڑا موقع ہونے نہ تیرے قابو نہیں ہونا۔ ولید بن عقبہ کچھ لوگ دنیا داری دے وچ بھی ہوندے لیکن دین انہاں دے اتے غالب ہوندا ہے، وہ اصل دے مسلمان ضرور ہوندے، معاملات دے وچ بھی ہوندے لیکن وہ اتنے انے اور گونگے ڈورے نہیں ہوندے کہ انہوں کو سمجھ نہ آئے۔ ولید بن عقبہ نے آکھیا تو غلط مشورہ دے رہے ہیں، کی سمجھنا ہے میں اپنی آخرت خراب کر لوں؟ یہ گورنری تا آن جان والی شے، میں حضور دے آل دے خون اپنے ہاتھ رنگ لواں، یہ ہو سکتا نہیں، یہ معاملے بعد دن حکومت والے میں ظلم نہیں کر سکتا۔ انہاں لوگاں آکھیا کہ لگدا ہے ولید بن عقبہ بھی حسین ابن علی نال ملے ہوئے، شکایتاں کیتیاں یزید ال۔ دوبارہ پیغام جس وقت حضرت امام علی مقام ال پہنچیا، آپ نے سوچیا
کہ لگتا ہے اے لوگ من مدینے ران دیں دے نہیں مشورہ کیتا گارج کہ ہن انہاں تے بھی سختی ہے حکومتی گورنراں تے اتو تے اگر میں اتنے رواں تے حالات خراب ہو سن مزید حضور دے مدینے دے وچ خون ریزی ہو سی حضرت عثمان ذوالنورین نے بھی 40 دن دا محاصرہ بھوک تس برداشت کر لئی جان حتیٰ کہ حوالے کر دیتی شہادت قبول کر لی قرآن مجید پڑھ دیا پہ لیکن حضور دے شہر اچ کوئی خون ریزی نہیں ہون دیتی کہ لوگ لڑن آپس اور تلوارہ چلن حضرت امام حسین نے بھی یہی مشورہ کیتا کہ اگر سن مدینے وچ نہیں ران دین دے تے اسی مکہ شریف چلے جانے ہیں وہ امن والی جائے سارے مسلمانوں دی ساجی جائے اتنے تو لوگ کسی نال کوئی غرض نہیں ہر کوئی عبادت واسطے اتنے جانا ہے اتنے معاملات چلتے رہ سکتے لیکن جڑا مدینہ شریف نو چھوڑنا ہے یہ او بندہ سمجھ سکتا ہے جس نو اللہ رب العزت نے مدینہ شریف دی حاضری دی توفیق دیتی ہوئے اور او وقت مدینہ شریف چو باہر نکلن لگے تے حضور دے روضے اللہ دی آخری نظر پہ رہی ہوئے اور وہ سوچی پہ ہوئے کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا چند دیاں دی اتھے مدینے دے وچ رہائش بندے غمگین اتنا کر دین دیئے کہ بڑے سن زیارتاں والے لوگ ملن جنہاں نے نصیب ہویا ہے وہ ایک بڑے وقت تک روندے رہے کہ حضور دی بارگاہ وچوں اسی جدا ہو رہے ہیں تے جے ہفتہ دادیاں دی حاضری مہینے دی حاضری دا عالم ہے تے جس شخصیت دی پیدائش ہی مدینے وچ ہوئی ہوئے جنہاں دا بچپن مدینے وچ گزریا ہوئے اور جنہاں حضور دے نال لاڈ پیار والی زندگی گزاری ہوئے حضور دے صحابہ نال جنہاں دی زندگی گزری ہوئے حضور دے روضے دے اوتے ہما وقت حاضری دا شرف حاصل ہوندا ہوئے انہاں لوگاں مدینہ چھوڑنا کوئی سوکھا اے چیز تکلیف دے بڑی آئی ہجرت کوئی سوکھا کام نہیں ہوندا بڑا مشکل ہوندا ہے ہر چیز چھوڑ کے اور وقت مدینے جہی جگہ چھوڑ دی حضرات محترم جس وقت امام عالی مقام نے محسوس کر لیا کہ میری جان نو خطرہ ہے اور میرے آل عیال نو خطرہ ہے گورنر بھی مجبور ہو گئے مشورہ ہو گیا کہ ان مدینہ شریف نو چھوڑنا پڑے راتوں رات تیاری کی گئی آپ نے اپنے خاندان نو تیار کیتا آپ نے اس وقت مدینہ شریف دے اندر اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی قبر انور تے حاضری دیتی اور حضور علیہ السلام دے روضہ انور تے بھی حاضری دیتی آخری سلام پیش کیتے کہ اللہ دے محبوب میرا دل کدی بھی نہ کرے کہ میں تواڈے شہر نو چھوڑا لیکن حالات اس قسم دے بن گئے کہ اگر میں اس شہر دے وچ رہواں تے بڑا خون خرابہ ہونا ہے لوگاں میرے پیچھے بھی لڑنا ہے حکومتی لوگاں بھی آنا ہے بڑا ہزاراں اور کثیر تعداد دے وچ خون خرابہ ہونا ہے میں نہیں چاہتا اور اگر میں معاملہ نہ کراں یزید دی بیعت کر لواں تے پھر دین بچدا نہیں وچلا راستہ ہی نکلیا کہ میں مدینہ چھوڑ دیواں اور آپ کی فرما رہے ہیں کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر اور میں جا رہا ہوں کہ وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے نہ رہے لیکن زندہ اسلام رہ جائے حضور دے روضے دے اتے اکھاں چوں آنسو آخری حاضری دا عالم امام علی مقام اور آپ دا خاندان زارو قطار رو رہے کہ حضور دے روضے دی آخری حاضری ساڑی زندگی دے اندر آ رہی ہے پکڑ کے جالی روضے والی کر دیے عرض سکینہ کملی والیا چھوٹ چلے آئی تیرا شہر مدینہ
امام علی مقام اپنے خاندان نال آخری حاضریاں دے کے مدینہ شریف چو بڑے بوجھل قدماں نال بڑی افسردگی دے نال بڑی پریشانی دی حالت دے وچ امام علی مقام مدینہ شریف چھوڑ رہے نے. جس وقت مدینہ شریف دی حدود دے وچوں باہر آئے نے آخری نظر مدینہ شریف ال پئیے اکھاں چوں زاروں قطاروں سو آ رہے نے تے نال ہی آپ اپنے جذبات دی ترجمانی لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ میری جان جانی ہے میں نے پتہ ہے مدینے میں جرماں تے میری حفاظت دے سلسلے ہور نے مدینے جو نکل جاواں تے میری جان نو خطرات ہور زیادہ ود جانے نے. لیکن آپ فرما رہے ہیں سونے جان دیئے تے جان حسین دی سیواری ٹر جاوے شالا شہر تیرے ول سجڑا تتی وانا آوے شالا شہر تیرے ول سجنا تتی وانا آوے. امام علی مقام مدینہ شریف چھوڑ کے ہجرت کر کے مکہ شریف پہنچ گئے اور جس وقت مکہ شریف پہنچے بڑے لوگ خوش ہوئے کہ حضور دی آل ساڑھے کو تشریف لے آئے. مکہ بڑا پریشان آ جدن دا حضور ہجرت کر کے تھو گئے. آج حضور دا خاندان آیا ہے سن بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ساڑھے کو رونقاں آ گئی ہیں لوگ بڑے خوش ہوئے. لیکن انہوں نے اس حقیقت دا علم نہ کہ حضرت امام علی مقام ایک خاص مقصد واسطے خاص قربانی واسطے جڑی حضور علیہ السلام انہوں دی تربیت دے وچ انہوں سکھا کے گئے ہیں کہ جدن اسلام تے مشکل وقت آوے ادھر اپنی جان دی اپنے گھر دی اپنے مال دی اپنی اولاد دی اپنے شہرہ دی کسے چیز دی پرواہ نہیں کرنی. پرواہ کرنی ہے ایک اللہ رب العزت دے دین دی کرنی ہے. اور آپ پہنچے جس وقت مکہ شریف پہنچے لوگوں میں خبراں پہنچ گئی. کوفے دے لوگ جڑے ہیں انہاں لوگاں خط لکھنے شروع کر دی امام علی مقام حضرت امام حسین کہ یزید دی حکومت بڑا ظالم ہے یہ گورنر بڑے ظالم ہیں معاملات بڑے خراب ہیں بے دین ہیں تسی تشریف لے آؤ کوفہ دے وچ تے اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے سن دین دی تعلیم دیو لوگ دین تو دور ہو رہے. امام علی مقام تک خط پہنچنا شروع ہو گئے. ایک ایک دن وچ بڑے ڈھیر خط حضرت امام حسین ال پہنچنا شروع ہو گئے. اتھے ہن حضرت امام حسین نے کچھ سینئر لوگاں دی حضور دے صحابہ دی اور باقی کچھ لوگاں دی ایک میٹنگ بلائی کہ انجن خط آ رہے ہیں کوفے والے میں نے بلا رہے ہیں میں نے کی کرنا چاہیے. انہاں لوگاں مشورہ دیتا انہاں اپنی طرفوں درست مشورہ دیتا. انہاں کہا جی پچھلی تاریخ تسی ویکھو تواڈے والد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کوفے دے وچ گئے ہیں. جس لئے آپ دی حکومت آئی خلافت آئی اس علاقے میں چونکہ حالات خراب آن آپ نے اپنی خلافت مدینے وچوں کتے شفٹ کی تھی کوفہ وچ تاکہ میں خود ہوتے ہو سانتے حالات میں اچھے طریقے نال ویکھ لئی سا. آپ مدینے وچوں کوفہ گئے اور کوفے آڑے علی بڑی کر دے اپنے آپ نو اے ثابت بڑا کرویں دے کہ اسی بڑے چاہنے آڑے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے خلافت دے دوران ہی جتھے آپ انہوں نے بلائندے بڑیاں گھاٹ جاگاں تے اتھے حاضر ہوندے
حتیٰ کہ آپ نماز دی حالت کوفہ دی جامعہ مسجد دے وچ شہید کر دیتا گیا حضرت مولا علی شیر خدا، اور کوفے دے لوگاں اس دے اتے کچھ بھی نہ کر سکے۔ انہاں لوگاں سمجھایا جی حضرت علی نال بھی انہاں لوگاں دھوکھا کیتا ہے۔ پھر تھوڑے بھائی حضرت امام حسن 6 مہینے دی خلافت حضرت علی تو بعد کس دیئے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام۔ انہاں دے نال بھی کوفیاں نے دھوکھا کیتا، انہاں نے بھی زہر دے دیتی گئی، شہید ہو گئے۔ تے تسی بھی اگر کوفہ جانے دا ارادہ کر دے ہو تے ایک کوئی اچھی روایت نہیں، کوفی لا یوفی، انہاں دی روایت چل دی آ رہی کہ اے وفا نہیں کر دے، انہاں کو بچنا چاہیے۔ گویا کہ مشورہ آ رہا ہے، حضور میاں صاحب نے ترجمانی کی تھی کہ نیچان دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ اے مشورہ انہاں دا بھی درست تھا، لیکن جڑے خط آ رہے ہیں امام علی مقام نے فرمایا میں اس چیز نو سوچدا کہ اے خطاں والے کل قیامت والے دن کھڑے ہو جان کہ اسی تا دین بچاؤن واسطے حسین ابن علی نے بلندے رہے سے، لیکن انہاں اپنی جان دی فکر کیتی ساڈے کول نہ آئے، اسی سارے گمراہ ہو گئے، ساڑیاں نسلاں دین تو ہٹ گئیاں۔ تے وقت میں اس دن اپنے نانے دے سامنے کی جواب دے سی؟ ہن اس پاسے اے موقف ہے، دوسرے پاسے او موقف ہے، موقف دو میں درست ہے، موقف دو میں درست ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام نے ایک درمیانہ فیصلہ کیتا، وہ فیصلہ کیا کہ اے بھی مشورہ ٹھیک ہے کہ کوفی وفا نہیں کر دے، وہ بھی خطرہ ہے کہ کل نو میرے خلاف نہ کھڑے ہو جان قیامت والے دن کہ اسی بلندے رہے ہیں آئے نہیں۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ اسی اپنے پتریر حضرت امام مسلم بن عقیل، حضرت عقیل حضرت علی شیر خدا دے بھائی ہیں، انہاں دے بیٹے حضرت مسلم، کہ انہاں بیج دے ہیں او جا کے کوفے دے حالات کا کچھ جائزہ لیں دے کیویں دے حالات ہیں، اگر حالات درست ہوئے تے اسی چلے جیسا ہیں ساڑھے الخط لکھ سن، اور اگر حالات درست نہ ہوئے تے پھر اسی اپنا فیصلہ تبدیل کر دی سن۔ حجت ہر قسم دی حضرت امام علی مقام پوری کر رہے ہیں تاکہ کل نو کوئی بھی اس چیز دے بارے سنن والا اے نہ سمجھے کہ حضرت امام علی مقام نے تو کسی موقع تے سوچے نہیں انجے جا کے جناب جان ضائع کر دیتی، نہیں، ہر چیز دے بارے سوچو بچار بھی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت دے امر دے پابند بھی ہیں، اور جیڑی چیز حضور علیہ السلام سمجھا کے گئے ہوئے ہیں اس دے عمل پیرا بھی ہیں۔ حضرات گرامی جس وقت فیصلہ ہو گیا حضرت امام مسلم بن عقیل نو بھیجے آ جائے، آپ حاضر خدمت ہوئے، بچے بھی آپ دے نال نے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے پوچھا کہ جناب اساں فیصلہ یہ کیتا ہے کہ تھانوں کوفہ وچ بھیجے آ جائے، تسی حالات دے بارے معلومات لو، پھر سانو خط لکھو، جیڑا مشورہ تسی دیو گے اسی اس نو قبول کران گے۔ تسی اس بارے کی فرمائندے ہو؟ تیار ہو جان واسطے، خطرہ تے جان دا ہے، اوتھے جانا خطرے تو خالی بھی نہیں۔ کی فیصلہ کر دے ہو اس چیز دے اتے اپنی آبادگی زہر کر دے ہو یا نہیں، خطرہ لیندے ہو یا نہیں؟ حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت امام علی مقام دے بڑے ہی وفادار ساتھی نے، آپ دے جذبات دی ترجمانی آپ فرمان لگے کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے،
حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دو بیٹیاں محمد اور ابراہیم جنہاں دے دوواں دیاں عمراں 8 تو 12 سال دے درمیان انہاں نال لیا اور کوفہ پہنچے. کوفیاں بڑی بڑھ چڑھ کے حضرت امام مسلم دی بیعت کی تھی. 18,000 بندہ ایک ایک دن وچ بیعت کر رہا ہے، یقین دیوا رہا ہے کہ اسی تھوڑے نال ہاں، ہر حوالے نال ساڈا تعاون تھوڑے واسطے حاضر ہے. جس وقت ساری معلومات لئی حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا حضرت امام حسین کہ جناب حالات سازگار ہیں، تسی تشریف لے آؤ. لوگ واقعتاً نہیں تو بڑے چانے والے. اللہ تعالیٰ دا امر کی ہوندہ ہے؟ غالب ہوندہ ہے. اللہ تعالیٰ دا امر کی ہوندہ ہے؟ غالب ہوندہ ہے. ہوندہ انجی ہے جی میں اللہ تعالیٰ دا امر ہوندہ ہے. اور خط لکھ دیتا یہ دو جیڑا اس وقت کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر، اس تے بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے. گورنری بے شک یزید دی گئی لیکن دل آل رسول واسطے مخلص ہے. وہ جڑے یزیدی چمچے اتھے موجود آن شہر چونہ کیا وے دنوں پہ کی ہوندہ پہ مسلم بن عقیل آگئے، لوگ ایدے توجہ کر رہے ہیں، حکومت خطرہ پیدا ہو جاسی کل لو تے تسی سختی کرو. انہاں کہا بھائی آل رسول حضور دا قریبی خاندان ہے، میں ایک سختی نہیں کر سکتا. انہاں کہا اسی شکایت کرن لگیاں یزید انہاں کہا جی کرو شکایت، گورنری ایڈی شاہی کوئی نہیں جاندی ہے تے جاوے، اسی آل رسول نال ظلم میں شریک نہیں. اچھے لوگ بھی اس تاریخ دے وچ موجود رہے اور لوگاں خط لکھے یزید کہ تہاڈا گورنر بڑا کمزور ہے، کوفے وچ ہے حالات ہیں، امام حسین دے سفیر امام مسلم بن عقیل پہنچ گئے، کوئی سختی نہیں ہو رہی، لوگ وہ دے وابستہ ہو رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں، انہاں دی طاقت بن رہی ہے. کل نو انج نہ ہوئے حکومت دے خلاف کوئی جناب ایکشن ہو جاوے تسی گورنر تبدیل کرو. یزید نے گورنر تبدیل کر دیتا ابن زیاد. یہ بڑا ظالم فاسق فاجر انسان آ جویں دا یزید دا مزاج آ انج دا ہی اس دا مزاج آ. اس نے اس نو گورنر لایا کہ کوفے دے وچ سختی کر، جڑے لوگ امام مسلم بن عقیل دی گل بات سنن انہوں نے قتل کر تاکہ دویاں لوگن اس چیز دے اتے ڈر پیدا ہوئے کہ اساں یزید دی جڑی حکومت ہے اس تو خلاف نہیں جا. ان لوگ چونکہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دا انتظار کر رہے ہیں. ابن زیاد نے او لباس پایا جڑا مکے اور مدینے والے پہندے ہیں. اس راہ تو ہو کے آیا جدو مکے والے قافلے آمدے ہیں اور شو اے کیتا شام تو بعد داخل ہویا کہ میں حسین ابن علی آ گیا. اپنے نال کچھ بندے لے شہر دے وچ داخل ہویا. لوگ بڑے خوش کہ حضرت امام حسین آ گئے. اس نے چہرہ ڈھانپے ہویا. وہ چلدا چلدا گورنر ہاؤس جتھے اس دی رہائش ہونی ہے اتھے پہنچ کے لوگ بڑے حیران کہ حسین ابن علی جی طبیعت والا بندہ ایڈا رکھا ہو نہیں سکدا. اسی کتوں نال نال چلدے پے ہاں تے انہاں ساڈی کسے گل دا جواب نہیں دیتا. چھ مگوئیاں شروع ہو گئی. ایک ہی گل ہے، کوئی دوسرے کو پوچھے وہ اگوں پوچھے. اس سے کش مکش گورنر ہاؤس تک پہنچ کے اس نے اپنا نقاب ہٹایا. اس نے کہا بھلے نہ رویا میں حسین ابن علی نہیں، میں ابن زیاد ہاں. تے جنہاں جنہاں اپنی جان پیاری ہوئے وہ مسلم بن عقیل دا ساتھ چھوڑ دے گیا. باقی اسا کہا میں کل گفتگو کرساں سارے سردار فلان جگہ تے پہنچ جا. لوگ بڑا پریشان ہوئے کہ اسی ہور سمجھی رکھیا ہے یہ معاملات ہو رہا. اس نے آ کے دوسرے دن اعلان کیتا ہر قبیلے دے بڑے لوگ موجود کہ بھائی ہوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دے بچے یتیم ہون اس دا سر تن تو جدا کیتا جاوے تے او مسلم بن عقیل نو ایتھے رکھے ورنہ کوئی بندہ پناہ نہ دے. اور جدو برآمد ہوئے اس دے خلاف بڑی کاروائی کیتی جائے. لوگوں میں بڑا خوف و ہراس پھیل گیا.
کہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل دی کیفیت یہ آئی، یہ دے پیڑے مختار بن عبید دے گھر آپ دا قیام ہویا، جس وقت لوگوں نے پتہ لگا آپ نے اس رہائش نو تبدیل کیتا۔ حضرت ہانی بن عروہ دے گھر آپ دی رہائش ہوئی، اور جیڑے لوگ بیت والے آن آہستہ آہستہ کر کے گھٹنا شروع ہو گئے۔ ایک نماز دے اتے مغرب دی نماز آئی، 500 بندہ جماعت دے وچ شامل ہویا۔ وہ اتنے اس چیز تو خوف زدہ ہوئے، سلام پھیریا تے ایک بھی نہ پیچھے، سارے چلے گئے کہ ساڑیاں جاننا جڑیاں او ختم ہو دیاں اگر اسی مسلم بن عقیل دا ساتھ دیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اے صورتحال ویکھ کے بڑا پریشان ہوئے۔ نال چیز اس دی پریشانی بنی کہ میں خط بھی لکھ چکا ہوں کہ حالات بڑے درست ہیں، اگر اس حالت حضرت امام حسین تشریف لے آئے تو اتنے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ ہن کوئی گھر جیڑا ہے او مسلم بن عقیل دی طرفداری واسطے تیار ہے۔ ہانی بن عروہ محب اہل بیت انہاں آپ نو خفیہ رہائش دیتی۔ ابن زیاد نے کچھ جاسوسی کروا کے بندے اپنے بھیج کے آل رسول دی محبت دا لبادہ اوڑھ کے انہاں دی ملاقات کروائی۔ حضرت مسلم بن عقیل نال پتہ کروا لیا کہ ہانی بن عروہ ہے، اور ہانی بن عروہ نے بلا لیا گیا اور گورنر ہاؤس دے انہوں نے قید کر دیتا گیا۔ مسلم بن عقیل نو بالآخر او جگہ بھی چھوڑنی پئی، اور اتھے فوج نے چھاپے مارے، کثیر تعداد دستے آئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے حقلیاں کثیر تعداد فوجیاں دا مقابلہ کیتا، اور اللہ رب العزت نے اس ہاشمی خون نو اتنی ایک ہمت عطا کی تھی کہ کثیر تعداد فوجی آئے ہوئے بھی پسپا انہوں نے ہونا پیا، وہ حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار نہ کر سکے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل دی بہادری آئی کہ آپ اس مقام دے اتے جس وقت ثابت ہو رہا ہوئے کہ کوئی بندہ ایتھے میرے مزاج دا نہیں رہا، لیکن پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہن آپ دی حالت آئی کہ وہ جڑے چند بچے فوجی ہو واپس چلے گئے، آپ کوفہ دیاں گلیاں دے وچ بے یارو مددگار چل رہے ہیں۔ حضرات محترم حضرت امام مسلم بن عقیل تنہائی دے عالم دے وچ آپ جا رہے ہیں، جان جے اپنے رب واسطے تیار کر لئیے کہ اس رات دے اندھیرے وچ بھی میں اپنے رب دی راہ تے لڑدا ہویا جان دیواں گا، لیکن یزید دی بیعت والا معاملہ قبول نہیں کراں گا اگرچہ اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ مسلم بن عقیل رات دے اندھیرے دے وچ اپنے رب نو یاد کردے جا رہے ہیں۔ کوفہ دیاں گلیاں تنہائی ہے، مسافری ہے، اجنبیت ہے، مشکلات ہیں۔ حضرت سلطان العارفین نے نہ جذبات دی ترجمانی کی تھی، آپ فرماندے نے چڑھ چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کرے دے تارے پھرن نمانے لالان دے ون جارے شالا مسافر کوئی نہ ہو
امام علی مقام نو خراج تحسین پیش کیتا کہ آپ نو کسے مقابلے واسطے تیاری دی ضرورت نہیں، لوگاں دے اشارے دی ضرورت نہیں، اپنے آپ نو ہی پیش کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جان دین رب دی راہ وچ جڑی جان دینی ہے، ہن بھاویں بندہ حق اللہ ہوے یا لشکر ہوے کوئی فرق نہیں پوندا، جان جس وقت اپنے رب دی بارگاہ وچ دینی ہے اس وقت کوئی پیچھے دفن کرن والا ہوے کفن دین والا ہوے یا نہ ہوے کوئی فرق نہیں پوندا۔ اے اعلی محبتاں دے درجے حق اللہ انسان بھی پوری خلقت دے مقابلے دے وچ آ جاندا ہے، اے بھی عشق دیاں گلاں اپنے رب نال کیتے ہوئے وعدیاں دیاں گلاں تے او کی آکھدے نے کہ جان منگے تے دیر نہ کریے، اوے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد، اوے نہیں محتاج کفن دے۔ عاشق اور شہید دو میں انہاں رب دی راہ وچ جاناں دینیاں، انہاں کفناں نال کی ہے، انہاں اپنے رب دی راہ وچ قربان ہونا ہے، کوئی پیچھے بندہ ہے یا نہیں، یہ اپنی جان دین واسطے تیار ہیں۔ اور ایک حضرت امام مسلم بن عقیل مقابلہ کر رہے ہیں، ادو ہانی بن عروہ گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد نے بڑا ڈرایا کہ تیری جان ختم کر دینی ہے، مسلم بن عقیل دا پتہ دس، گرفتار کروا۔ ہانی بن عروہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہوں نے کہا بھی مسلم بن عقیل ساڑھے واسطے مہمان ہیں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مسلم بن عقیل نو میں گرفتار نہیں کروا سکتا۔ دربار دے وچ کھڑے ہوئے سارے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بڑھا بندہ جیڑا چلن پھرن تو اوکھا ہے، کو مقابلے دی سکت بھی نہیں، ان دے وچ بھی ایمان دی اتنی قوت موجود ہے کہ وہ آتا ہے کہ جان دے سکتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل دا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، انہاں اسی گرفتار نہیں کروا سکتے۔ ابن زیاد نے دمکاؤنے دی کوشش کی تھی کہ تیری جان چلی جائے گی، تیرے گھر تے حملے ہون گے، حکومتاں اسی طرح کر دیاں۔ اور حضرت ہانی کی فرما رہے ہیں، یہ سن کر حضرت ہانی نے بے باکانہ فرمایا، ارے او ظالم انسان تجھے یہ کس نے بہکایا کہ ہانی جان کے بدلے تجھے ایمان دے دے گا، تیری شمشیر سے ڈر کر وہ اپنی آن دے دے گا، نہیں ہرگز نہیں میں ہاشمی مہمان نہیں دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا مگر ایمان نہیں دوں گا۔ حضرت ہانی دے اتے بڑا تشدد کیتا جا رہا ہے، ہڈیاں توڑ دی دیاں گئیاں، جگہ جگہ تو زخمی کر دیتا گیا، لیکن آپ نے اس دے اتے استقامت کا مظاہرہ کیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل ہن کوفہ دیاں گلیاں وچ پھر رہے، رات دا وقت ہے، کوئی منزل نہیں کتھے جانا ہے، کیڑے گھر رہائش رکھنی کوئی پتہ نہیں، اس حالت دے وچ اجنبیت دے وچ آپ چل رہے ہیں، اور اس خوف دے وچ بھی حضرت امام حسین دے سفیر تک بگائے نے، جان گروپ دے وچ دینی جتھے نال لوگ حوصلہ وداؤن والے ہوں، وہ بھی بڑی مشکل ہے، لیکن اس واسطے اور کیفیت ہے، اور جتھے اکلا انسان ہوئے اور پتہ ہوئے کہ شہر دے وچوں کسی نے بھی ہمت نہیں پاؤنی میرا ساتھ دینے دی، اور کس حال جانا ہے، لیکن پھر بھی اپنے عزم دے اتے پیڑا ہوئے تے یہ بڑی اعلیٰ عظمت دی بات ہے۔ امام مسلم بن عقیل جا رہے ہیں، قدم بڑھتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں، مسافر جا رہا تھا آج تلواروں کے سائے میں، کوئی منزل
نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے، کبھی اس در پہ آتے تھے کبھی اس در پہ جاتے تھے۔ ایک بازار چو گزرے ایک عورت توآ اس دا نام، وہ اپنے گھر دے باہر سیڑھیاں تے بیٹھی آئی تے حضرت مسلم بن عقیل اس دے کولوں گزرے، پوچھیا مائی پانی مل سکتا ہے؟ مائی آکھیا میں پانی لے آؤں گی، اس نے بھی پتہ نہیں ہے کون ہے۔ مائی اپنے گھر دے وچ گئی، پانی لے آئی، آپ نے پانی پیتا، دل وچ محسوس کیتا کہ عورت اچھی ہے جس نے پانی میں پیوایا ہے۔ اتنے ٹھہر گئے، عورت پوچھ دیئے تو اسی پانی پی لیا ہے کہ جاؤ کون ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کروایا، میں سفیر حسین ابن علی ہوں، مسلم بن عقیل ہوں، پورا کوفہ میری بیعت تو بعد پھر گیا اور ابن زیاد دے ڈر دی وجہ تو کوئی من پناہ دین واسطے تیار نہیں۔ اس عورت کو اللہ رب العزت نے حوصلہ دیتا، اس آکھیا اللہ دے رسول دا خاندان ہو، جانا آن جان والیاں چیزاں حکومت ساری خلاف ہے، لیکن میرا حق نہیں بنتا کہ میں آکھا کہ میرے وچ جرت نہیں کہ میں پناہ نہیں دے سکتی۔ جتھے بڑے بڑے مرد پیچھے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عورت کو جرت دیتی، حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے گھر دے وچ لے آئی اور اس نو سعادت سمجھیا، انہوں نے کھانا پیش کیتا، رہائش دیتی۔ یہ دو اعلان ہو رہن گلیاں میں جیڑا مسلم بن عقیل دے بارے معلومات دے وے اتنا انعام لوے، جیڑا اس گھر دا بندہ وہ بھی بڑا سارا دن دوڑدا رہا کہ میں مسلم بن عقیل دا پتہ لگ جاوے تو میں اتنا انعام لے لواں۔ جس وقت گھر آیا، گھر آ کے اس نے ویکھیا کہ میری ماں بار بار اس کمرے لا جا رہی ہے، کی گل ہے؟ پوچھیا کی ہے؟ اسے کہ کچھ نہیں پترا، ان شک بنیا۔ ماں ویکھیا مسلم بن عقیل، ماں نے سمجھایا پترا خون رسول ہے، تو ہے دنیا دے لالچ پیچھے انہاں دی جان دا دشمن بن گیا، دنیا بھی کسے کول رہی ہے، دنیا واسطے اپنا ایمان خراب کرنا یہ کوئی عقل مندی والی گل نہیں، نہ ایمان اپنا خراب کر رہے اس انعام پیچھے، اس لالچ پیچھے، اور لیکن اس دے ذہن تے وہ سوار ہے، اسے کہتا ان کی پتہ کتنا انعام ملنا ہے۔ وہ دوڑدا گیا، اس نے ابن زیاد نو اے خبر دیتی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر، فوجاں آئیاں، حضرت امام مسلم بن عقیل باہر نکل کے مقابلہ کیتا، کثیر تعداد فوجیاں فنار کیتا، اور حقلے انسان نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیتا کہ لوگوں نے حیران کر دیتا۔ انہوں نے سوچا یہ اکلا بندہ بھی ہے لیکن ساڈے قابو نہیں آ رہا، پھر چھتاں تے چڑھ کے پتھر مارے گئے، تیر برسائے گئے، بالآخر حضرت مسلم بن عقیل زخمی ہو گئے اور زخمی حالت وچ انہوں نے گرفتار کیتا گیا، گرفتار کر کے آپ نو ابن زیاد دے دربار پیش کیتا گیا، اور جس وقت پیش کیتا گیا آپ پہنچے تو ابن زیاد نے اتھے بیعت دی آفر کی تھی کہ مسلم بن عقیل ان تو ساڑھے قبضے چیں، اسی تین قتل کر دینا ہے، اگر تو اس چیز دے اتے چھوڑ دے میں اپنی یزید دی بیعت کر لیں تو جان بچ سکتی ہے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ جنہ میں سفیر بنا کے بھیجے ہے انہاں دی تربیت نہیں کہ اسی غلط بندے دے آتے بیعت کری۔ ابن زیاد نے آکھیا کسے وقت بیڑے بندے دا تے چنگے بندے دا آپس وچ مکالمہ ہو جاوے نا، چنگا ان بیڑن چوڑے ویج نہ کر، وہ بیڑا اس چنگے نہیں بیڑے بنا چھڑ دا۔ ابن زیاد نے آکھیا تو بڑا ساڑھے واسطے اور سمجھون آ گئے ہیں، آپ تسی مدینے میں شراباں پیندے ہو، نعوذ باللہ انج کر دے ہو، او کر دے ہو، ایتھے تسی ساڑھے واسطے گلاں کرن آ گئے ہو۔
آپ نے فرمایا شراباں او پیندے جنہ ظلم کرنے ہو، جنہ رب دے قانون توڑنے ہو، جنہ مخلوق دے اتے رحم نہ کرنا ہوئے، اسی انہاں لوگاں وچوں نہیں، اسی اللہ اور اس دے رسول دے حکماں دے پابند ہاں۔ اور ابن زیاد نے ہر طرح دی ڈراؤنے دی کوشش کی تھی کہ میں ان تین قتل کر سا آج تک جی میں کسے قتل نہ کیتا ہوگا، اتنی تکلیف دے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا تیرے جائے بندے کو اے ہی امید کیتی جا سکتی ہے کہ جتنا تو برا ہے تیرے کھاتے وچ کوئی وڈا گناہ ہی پاؤنا ہے، چھوٹے نال تیرا گزارا نہیں ہونا، میرے رب نے تیرے واسطے کوئی وڈا عذاب رکھے ہوا ہے، میں اس چیز واسطے تیار ہوں۔ اور اس چیز دے اتے حضرت مسلم بن عقیل گھبرائے نہیں، زخمہ دے وچوں خون بہ رہا ہے اور سامنے موت دے آرڈر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی نہ کوئی لالچ آپ نو اپنی راہ تو ہٹا رہا ہے، نہ کوئی تکلیف ہٹا رہی ہے، دل اطمینان ہے کہ میں درست راستے سے ہاں، اتنے جان جان دی تے چلی جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل دی حالت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میاں صاحب جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی تے میں سکھی انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ جس وقت اس نے سارا زور لا لیا، ہر طرح دی دھمکیاں دے لی، اس نے کہا نہیں مندے ہن موت واسطے تیار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں ابن سعد کھڑا ہے، میں ان کچھ اپنی وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ویکھو قسمت دیاں گلاں، ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور دے نن کے خاندان چو او صحابی ہیں جنہاں دے بارے حضور فدا کا ابی و امی آخر ہیں، دنیا آخ دیئے ساڑھے ماں باپ تو اڈے تو قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دی بہادری ویکھ کے حضور نے ایک موقع تے فرمایا کہ سعد تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہوں، اور پوری زندگی حضور دی غلامی وچ گزاری، اعلیٰ درجے دے صحابی ہیں۔ اور انہاں دا بیٹا باپ دے نقش قدم تو ہٹ گیا، دنیاوی حکومتاں دے لالچ پچھے یزیدیاں لالچ دیتے کہ تین اس علاقے دی گورنری دے دی ساں، او چیز تین دے دی ساں۔ اس نو پھر حسین ابن علی بھی بھول گئے، مسلم بن عقیل بھی بھول گئے، اپنا باپ سعد بن ابی وقاص بھی بھول گیا، حضور بھی بھول گئے، مدینہ بھی بھول گیا، اسلام بھی بھول گیا، دنیا اور حکومت دا نشہ اتنا سوار ہو۔ مسلم بن عقیل بلا رہے ہیں، آ میری گل سو میں وصیت کرنا ہوں، وہ نیڑے نہیں آ رہا کہ ابن زیاد ناراض نہ ہو جائے۔ ابن زیاد آکھیا جا سن لے گل سننے وچ کیڑی ہے رہے۔ پھر آیا مسلم بن عقیل نے آکھیا کہ میں تین انہاں وچوں کچھ بہتر سمجھیا ہے کہ تو میرے خاندان وچوں قریش وچوں ہے تو، اور میں تین ترے وصیتاں کرنی ہیں۔ ایک تو 700 درہم میرے اوتے قرض ہے، اس دی ادائیگی دے اہتمام کریں، دوسرا میرے کفن دفن دا اہتمام کریں، اور تیسرا حسین ابن علی نے خط لکھی کہ حالات خراب ہیں، میری شہادت دی خبر دے دے۔ ان بجائے اس دے کہ اے وصیت آئی، رازداری آئی، وہ رکھ دا، لیکن دنیا دا نشہ ایسا سوارا، اس نے اوہی گلاں ہو بہو ابن زیاد نے کی کہ اے وصیت۔ ابن زیاد نے کیڑا انہاں وصیتاں پورا کرنا؟ پھر آپ نے بلند مینارے دے اتے لے جایا گیا اور تلوار نال آپ دی گردن جدا کیتی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ دے جسم مبارک نو بہت زیادہ بلندی دے اتوں تھلے سٹیا گیا، جتھے جسم دا ایک ایک جوڑ ٹوٹ گیا، اور اتنی قربانی پھر آپ دی اس لاش نو اکٹھا کر کے ٹنگ دیتا گیا بازار اس کے جڑا یزیدیاں دا مخالف ہوئے انہاں دا اے حال ہے۔
امام علی مقام دے یہ ساتھی وہ ہیں جنہاں اسلام واسطے ایڈی بڑی قربانی دیتی ہے۔ اج ساڈے بندے آدھے ودے اندر میں بڑا اوکھا، میں بڑا رد ہویا، میں بڑا مصروف ہاں، میرے کول حضور دے دین تے چلن واسطے ٹائم نہیں، میں کیویں انج کراں، میں کیویں انج کراں۔ اس بندے نے ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ لوگاں اپنی جاناں اتنی دردناک حالت وچ اللہ رب العزت دی راہ وچ قربان کر کے اسلام ساڈے تک بڑھایا ہے۔ اور تیرے گھر ہن تے اذان دی آواز سنیندی ہے، تیرے قدماں اتنی توفیق نہیں ہوندی کہ تو اس نماز واسطے آ جاویں، نماز واسطے مصلی تے آ جاویں جدے واسطے آل رسول قربان ہو گئے تے وقت نعرے بھی تو علی علی دے لاویں اور اے ثابت کردہ وقت ہے کہ میں بڑا محب آل بیت ہاں، جھوٹا ہے تو تیرے دل اور تیرے ظاہر اور باطن دے وچ بڑا فرق ہے۔ اگر انہاں دی محبت تیرے دل وچ ہوندی تے تین ضرور اللہ رب العزت دے حکماں دی پرواہ ہوندی کہ آل رسول نال محبت میں تے میرا حق بنتا ہے کہ میں اچھے عمل کراں۔ جس واسطے اتنی قربانیاں دیتیاں گئیاں انہاں واسطے میں بھی اپنے آپ کو اچھا کراں۔ دین میرے گھر دے وچ پہنچ گیا ہے، باپ دادے کولوں میرے مل گیا ہے، مفت دے وچ جیڑی چیز دی بڑی بڑی قیمت دیتی گئی، لوگاں خاندان قربان کر دیتے، گھر بار قربان کر دیتا، اور آج مفت دے وچ ملی ہوئی چیز دی تاویں اگر بندہ قدر نہ کرے تے کل نو قیامت والے دے ایدے بے نماز کھڑا ہوئے، حرام کھاؤن والا کھڑا ہوئے، لوکاں تے ظلم کرن والا کھڑا ہوئے اور آکھے میں مسلمان بھی ہاں، ایدے مسلم بے نکیل کھڑے ہو تے ایتھے بہانے پیا کردا ہوئے میں اس واسطے گناہ کردا، میں اس واسطے نیکی ناز کر سکدا، تے کی سمجھ دے ہو مسلم بے نکیل ال رب اشارہ نہیں کرنا بھئی انہاں دی زندگی اوکھیائی وچ گزری ہے یا تیری زندگی اوکھیائی وچ گزری ہے۔ جیڑا جواب اتنے دے سکے وہ اج اپنے ذہن تیار کر لے، جی اگر وہ تیرا جواب قابل قبول ہویا تو کل وہ اتنے دے دے بھی نہیں تے رب دے سامنے جھوٹے بہانے چل دے نہیں، وہ دے بڑا سخت ہونا ہے۔ اس واسطے اج موقع ہے اپنے آپ کو درست کرنے دا، اور آل رسول اللہ محبت دا تقاضا یہ ہے کہ اسلام واسطے بندہ اپنے آپ کو درست کرے۔ اللہ رب العزت ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ اس تو اگے